ان خطوط سے مولانا دریابادی کا تکفیر سے انقباض مظہر ہوتا ہے۔ ان کے مرشد تھانوی البتہ اس معاملہ میں ایسے محتاط نظر نہیں آئے۔ ان کی وفات پر تقی عثمانی صاحب نے جو تعزیتی مضمون لکھا، اس میں مولانا کے دینی کارناموں کے تذکرے کے ساتھ یہ اعلان بھی تھا۔ قادیانیت کے مسئلے میں ان کا نرم گوشہ پوری امت کے خلاف تھا۔ وہ پوری امت کی مخالفت کے باوجود اپنے اس موقف پر قائم رہے۔ مولانا دریابادی نے جماعت احمدیہ کی تکفیر کی مخالفت میں اپنے ہم مسلکوں کو دشمن بنا لیا تھا۔ ایک دوست کے استفسار پر لکھا کہ ان کی تصنیفی نگہداشت میں مرزا غلام احمد قادیانی کی کتب کا بڑا حصہ ہے۔ فرماتے تھے کہ اس عامی یعنی دریابادی کا مسلک اپنے اکابر سے بہت بڑی حد تک اب بھی الگ ہے، اور میرا دل تو قادیانیوں کی طرف سے بھی ہمیشہ تعویل ہی تلاش کرتا رہتا ہے۔ حکیم الامت صفحہ 233-234۔ ابوالکلام آزاد امام الہند کے لقب سے معروف ہیں۔ مفسر قرآن، مورخ، نقاد، صحافی، مقرر اور اردو زبان کے محسن و مربی تھے۔ سیاست میں شرافت اور متانت کی روایت تاعمر جاری رکھی۔ 13 سال کی عمر میں ہی اپنے جریدے کی اشاعت شروع کر دی۔ مولانا کے بھائی ابو نصر جو نوجوانی میں انتقال کر گئے، نے قادیان کے حالات پر ایک اداریہ اخبار وکیل میں لکھا۔ ایک فقرہ یہ تھا: مرزا صاحب کی وسیل اخلاقی کا یہ ادنا نمونہ ہے کہ اثنائے قیام کی متواتر نوازشوں کے خاتمے پر بائیں الفاظ مجھے مشکور ہونے کا موقع دیا۔ ہم آپ کو اس وعدے پر اجازت دیتے ہیں کہ آپ پھلائیں اور کم از کم 2 ہفتہ قیام کریں۔ اس وقت کا تبسم ناک چہرہ اب تک میری آنکھوں میں ہے۔ تاریخ احمدیہ کے مطابق صاحب نے مرزا صاحب کی بیعت کر لی تھی۔ وہ خود اپنے والد کے خلیفہ تھے اور کئی مرید ان سے بیعت کا تعلق رکھتے تھے۔ عبدالرزاق ملیح آبادی نے ذکر آزاد میں مولانا آزاد کا ایک فتویٰ نقل کیا ہے جو ایک صاحب نے بذریعہ خط طلب کیا تھا۔ سوال سے ظاہر تھا کہ سائل کسی طرح مولانا کو احمدیوں کی تکفیر پر مجبور کر رہا ہے۔ جواب میں مولانا نے جو دلائل دے کر تکفیر سے اجتناب کیا وہ پڑھنے کے لائق ہیں۔ اسی ضمن میں مولانا آزاد کے قادیان کے سفر کا ذکر بھی ہوا ہے۔ شواہد بتاتے ہیں کہ مولانا آزاد نے یہ سفر اپنے بھائی کے قادیان سے واپسی کے کچھ دن بعد کیا۔ یہ مئی 1905 کے واقعات ہیں۔ آزاد کی عمر 17 سال کے لگ بھگ ہوگی، لیکن وہ اپنی قابلیت کا لوہا پورے ہندوستان میں منوا چکے تھی۔ انہوں نے مرزا صاحب اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کا حال بھی تحریر کیا ہے۔ اگرچہ کہ ان پر اس ملاقات کا وہ اثر نہ ہوا جو ان کے بھائی لے کر لوٹے تھے، لیکن معلوم یہی ہوتا ہے کہ وہ مرزا صاحب کی تحریرات سے خوب واقف تھے اور ان کے قدردان بھی تھے۔ مرزا صاحب کی وفات کر ان کے اخبار وکیل کا اداریہ اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ برسوں بعد جب سن 1930 کی دہائی میں احرار کی یورش اپنے عروج پر تھی، مولانا آزاد پر کئی تکفیری طبقوں کی طرف سے احمدیوں کو اسلام